السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہمارے گاؤں کے قاری صاحب، نائب امام صاحب اس جامع مسجد چرچن کی ہسٹری بتا رہے ہیں جی۔ تو میرا نام محمد زکریا ہوں، میں اس جامع مسجد چرچن کے نائب امام ہوں۔ ہم 400 سال سے ہمارے آباء و اجداد اس مسجد کے امامات خطابہ سنبھالا ہوا ہے۔ تو یہ جامع مسجد چرچن جو کہ مبلغ اسلام جو امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ حمدان ایران کے رہنے والے تھے۔ وہ گورنر کا بیٹا تھا، حافظ قرآن تھے۔ اس نے اپنی بادشاہت کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں تبلیغ کے سلسلے میں وہاں سے کشمیر تشریف لائے۔ تو کشمیر سے یہ سنگلاخ پہاڑوں سے بلتستان تشریف لائے۔ تو تقریباً 850 سال قبل 786 ہجری کی بات ہے۔ اس وقت پورے بلتستان بدھ مت تھے، بدھسٹ تھے۔ تو یہ تاریخ کی کتاب، جب مبلغ اسلام جو امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لایا تو ان کے ساتھ مباحثہ ہوا، مکالمہ ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کلمہ پڑھیں۔ تو بدھسٹ کے پیشوا نے کہا ہمیں کوئی معجزہ کرامات دکھائے تو ہم کلمہ پڑھیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک میٹل کا ایک گورا بنا ہوا ہے، اس کو ہم گرم کر دیں گے۔ اگر آپ کے دین اسلام میں کچھ طاقت ہے تو وہ گرم والی گورے کے اوپر سوار ہو کے فضا میں اس خپل کو رون کر دیں، چکر میں۔ اس چیلنج کو وہ اللہ کے ولی نے قبول کرنے کے بعد بسم اللہ پڑھ کے اللہ کے حکم سے وہ گرم والی گورے کے اوپر سوار ہو کے فضا میں 3 مرتبہ رون کر کے جب یہاں تشریف لایا تو وہ بدھسٹ کے جو پیشوا تھے اس کو لما کہتے تھے۔ وہ جادو کرتے تھے، وہ آسمان کی طرف اڑنے لگا۔ یہ تاریخ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شوز کو پھونک مار کے آسمان کی طرح چھوڑا تو وہ بدھسٹ کے سر پر مارتے ہوئے اس کو پھر واپس لائے۔ لانے کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھی۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ تو اس مسجد کا نام رکھا ہے شیخ چند۔ تو شیخ چند ہمارے بستی لینگویج میں عدالت کو کہتے ہیں، کورٹ کو کہتے ہیں۔ تو پرانے زمانے میں یہاں کوئی آمد رفت نہیں تھے، کوئی حکمران نہیں تھے، لوگوں کے چھوٹے چھوٹے تنازعات ہوتے تھے۔ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد جامع مسجد چرچن کی قسم کھاتے تو اسی وقت فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو جس نے حق پر قسمیں کھائی اس کو کچھ نہیں ہوتے، جس نے ناحق پر قسمیں کھایا اس کو دنوں مہینوں منٹوں کے اندر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو سزا عذاب دکھاتا ہے۔ تو کیونکہ متبرک جگہ ہے، انہوں نے اپنے ساتھ معمار ترکان لے کے آ کے باوضو اس مسجد کی تعمیر کی۔ تو یہ سارے نقش نگاری بھی اسی زمانے کا ہے۔ تو آج کل کوئی ایسے آرکیٹیکچر، کوئی ڈیزائنر یہ نہیں بنا سکتے ہیں، یہ اللہ کے ولیوں نے بنائے۔ اس وقت میں فیسلٹیز بھی نہیں تھے، نہ اوزار بھی نہیں تھے، اس کے باوجود یہ اللہ کے ولیوں نے اس پہاڑی علاقے میں ایک تاریخی ایک لکڑ کی ایک مسجد تعمیر کی۔ تو یہ معجزہ کرامات والی مسجد ہے۔ اس میں کوئی بھی ڈیفیڈ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اللہ سے دعا مانگ کے چلے جائے، انشاءاللہ اس کی حاجت پوری ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کا اعتقاد ہے کیونکہ اللہ کے ولیوں نے باوضو اس مسجد کی تعمیر کی۔ تو اس مسجد کے اندر 6 اذانیں ہوتے ہیں، ایک تہجد کے اذان ہوتے ہیں رات کے آدھے میں، پھر تہجد کی نماز ہوتے ہیں، 5 وقت نماز ہوتے ہیں، جمعہ ہوتے ہیں، عیدیں ہوتے ہیں، تراویح ہوتے ہیں، اعتکاف نشینی ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے ورد وظائف سے تر ہو کر بنا ہوا مسجد ہے۔ اس کے بیچ میں ایک مینار ہے، باہر چھت سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کی بھی ہسٹری کتاب میں اس طرح لکھا ہے، وہ اللہ کے ولی لوگ ان کو بناتے بناتے اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہاتھ رانوں پہ رکھ کے اللہ کرتے تھے، لفظ اللہ کو دل کو مارتے، دل کو واش کرتے، دل کو تزکیہ نفس کرتے، شیطان کو نکال لیتے تھے۔ اس لیے انہوں نے بیچ میں ایک مینار بنا۔ یہ جی اس مسجد کی ہسٹری کے ساتھ مختصر، یہاں امن ہے، سکون ہے، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی چوری نہیں ہے، کوئی کرائم نہیں ہے، کوئی مذہبی ایشو نہیں ہے۔ اسلام چاہتا ہے، کلمہ چاہتا ہے، لا الہ الا اللہ چاہتا ہے۔ تو ماں بہنوں بچوں کے ساتھ دعا سلام کرتے ہیں۔ یہاں کا ایک کلچر ہے، سیزن میں یہاں کے پھل خوبانی، شہتوت، چری وغیرہ راستے میں جہاں بھی نظر آئے انجوائے کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، بغیر چارج کے۔ یہاں کا ایک کلچر ہے۔ تو یہاں کے ابھی جون جولائی میں یہاں کے ٹھنڈے پانی افشار کی شکلوں میں کولوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس مسجد کی ہسٹری ہم آپ کو بتایا۔ تو میرے طرف سے جامع مسجد چرچن کی طرف سے، جو امام کی طرف سے یہی میسیج دینا چاہتا ہوں، جن حضرات یہاں تشریف لاتے ہیں ماشاءاللہ یہاں امن ہے، سکون ہے، ضرور تشریف لائیں۔ یہاں بہت سے گیسٹ ہاؤس، ہوٹلیں وغیرہ آپ کے من کے تحت ہے اور یہاں سکون ہے، کسی قسم کی رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ دوسری بات یہی میسیج ہے، جو خواتین حضرات جہاں سے تشریف لاتے ہیں
خصوصاً ناراضگی معاف یہاں دوپٹہ پہن کر ضرور تشریف لائیں، کیونکہ بہت سے لوگ یہاں تصوفی لوگ ہیں، یہاں کے لوگ مسجد خانقاہیں کی نظام ہے، خصوصاً خانقاہی مسجد کے اندر داخل ہونے سے دوپٹہ کے بغیر تشریف نہ لائیں. شکریہ، جزاک اللہ. اور آپ ہمارے مہمان بھی ہیں، آپ کے لیے تھوڑا ایک دعا بھی کر دیں اسی کے ساتھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وحشرنا مع المتقين والأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له من الغم كذلك ننجي المؤمنين. الله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين. أما يجب المستر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا الخير. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين برحمتك یا ارحم الراحمین. یا اللہ، جو ہمارے مہمان دور دراز سے بلتستان خصوصاً چقچن میں اس کی زیارت کے تشریف لائے، اے اللہ ان کے دل میں جو شرط کے تھا، جو تمنا، ان تمنوں کو پورا عطا فرمائے. اے اللہ ان کو صحت سلامت عطا فرمائے. اے اللہ ان کے بچوں کو تندرست عطا فرمائے. اے اللہ ان کو نیک اولاد سے مالا مال عطا فرمائے. اے اللہ ان کو اولاد نارینہ سے مالا مال عطا فرمائے. اے اللہ ان کی کاروبار میں ترقی عطا فرمائے. اے اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے. اے اللہ ان کی معاشرت میں مستحکم عطا فرمائے. اے اللہ پاکستان کی معاشرت میں مستحکم عطا فرمائے. اے اللہ عالم اسلام کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ فلسطین آزاد ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ کشمیر آزاد ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغرا کو معاف عطا فرمائے. اے اللہ جو ہمارے مہمان بلتستان گزری کے تشریف، اے اللہ ان کو سفر بآسان طریقے سے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ان کو ایک زمان میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ان کے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، امی ابو کو، تمام کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد محمد وآل محمد عجل. اللہ. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ٹھیک ہے، خیر جی. تشریف لائے جی، میں آپ کو مسجد کا مینار دکھاتا ہوں. تو ادھر سے اس جشن موسٹ کی مینار نظر آتے ہیں جی. جی دیکھیے جی پیچھے جی اس طرف سے جی. اچھا، یہاں سے نظر آتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو یہاں سے نظر آتے ہیں جو آپ لوگوں کو ہمارے گاؤں، ہمارے لوگ کیسے لگے؟ بہت اچھے ماشاء اللہ، بہت مہمان نواز، بہت خوش ملنسار، خوش مزاج. بہت اچھا لگا یہاں پہلی دفعہ آئے، اور یقیناً کوشش کریں گے آئندہ بھی آئیں، اور آئندہ اگر آئیں تو اپنی فیملی کے ساتھ آئیں. اور یہ سرپرائزنگلی ہمارے لیے ایک بہت خوش کن تجربہ تھا یہاں آنے کا. ہم لوگ بہت دنوں سے اس علاقے میں گھوم رہے ہیں، لیکن اب تک کا سب سے اچھا تجربہ یہاں کا رہا. صحیح بات ہے جی. اور میں آپ کو ساتھ بتاتا ہوں، اس پہاڑ کے اوپر بھی ایک بہت ہی پرانا مسجد ہے جی. اچھا جی، جو ابھی قاری صاحب نے بتایا جی کہ امیر کبیر شاہ سید کشمیر سے یہاں تشریف لائے جی، اور ادھر بھی ایک مسجد کا تعمیر کیا ہے جی. اچھا. اگر آپ لوگ ادھر وزٹ کرنا چاہیں تو میں ادھر تھوڑا بہت گائیڈ کا بھی کام کرتا ہوں جی. اچھا جی، اگر آپ لوگ ادھر جانا چاہیں تو ادھر سے آپ کو کتنا وقت لگتا ہے یہاں جی سے؟ پیدل تقریباً ہم تو 13-15 منٹ میں ہم تو پہنچ جاتے ہیں جی، لیکن آپ لوگوں کے لیے 25 منٹ ہو جائے گی. اچھا ٹھیک ہے. مسجد ہے وہ بھی اس کے ٹاپ پہ ہے؟ کہاں پہ ہے؟ اس ماؤنٹین کی ٹاپ پہ ہے. ماؤنٹین کی ٹاپ پہ ہے. جی بالکل. ادھر سے آپ کو پورا خپلو نظر آئے گا جو، اور ادھر سے آپ کو گانچے لیک بھی نظر آئے گا. اچھا جی جی ٹھیک ہے. چلے دیکھتے ہیں، پھر باقی رفقا جو ان سے بھی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک، بہت شکریہ.